اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ یہ سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کے نظر میں جو لوگ کامیاب ہیں، خدا کی نظر میں، ایک تو یہ کہ دنیا کی نظر میں کون کامیاب ہے، یہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اب دنیا کی نظر میں جس کے پاس پیسہ ہے کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، پوسٹ ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ کرائٹیریا نہیں۔ اللہ کی نظر میں کچھ کوالٹیز ہیں، اگر وہ ہیں تو کامیاب ہے، نہیں ہے تو وہ ناکام ہے، لوزر ہے۔ دنیا میں نہیں، آخرت میں معلوم ہوگا۔ بہت سے کامیاب اور سکسیسفل لوگ آخرت میں ناکام اور لوزرز ہوں گے۔ بہت سے لوگ جو یہاں پہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ان لوگوں پہ ہنستے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ تو کیا کوالٹیز ہیں اللہ نے یہاں اس میں بتایا ہے۔ اصل میں یہ آیت جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں اتری ہے، اور وہ بھی مدینے کے صحابہ کے بارے میں۔ فرمایا کہ غنیمت کا مال ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے اس شہر میں آباد تھے، مدینے میں، اور انہوں نے پہلے ہی ان کے آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی مکے سے جو مسلمان مدینے آئے ان سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کی اصل کوالٹی جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ نمبر 1، یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ مکے سے مدینے آئے ہیں ان سے یہ محبت رکھتے ہیں۔ کس بیس پہ؟ ایمان کی بنیاد پر، ایمان کے بیس پہ۔ گویا کہ پہلی صفت جو ہے ان کی کہ یہ ایمان کے بیس پر لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، باقی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورا ایک شہر اٹھ کر کے ایک چھوٹے سے شہر پہ آ گیا، کتنا بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ہماری اکنامی ڈاؤن ہو جائے گی، ہماری پیداوار، ہماری جو پروڈکٹس ہیں کم ہو جائے گا، کون ان کو لے گا، دیکھتے ہیں نا، یہ ساری کی ساری سوچ ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، یہ جو مکے سے لوگ آئے ہیں ان کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس سے ان کو برا نہیں لگتا، کیوں انہیں کیوں دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی کیوں نہیں دیا جاتا، نہیں، بلکہ خوشی خوشی دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائیوں کو دیا جا رہا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، برا نہیں لگتا۔ اور تیسری جو چیز ہے، جو مین ہے اس آیت کا، جو ایسنس ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
اگرچہ ان کی خود کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت چھوڑ کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جو واقعہ لکھا ہے وہ بڑا امیزنگ ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا کہ معلوم کرو کچھ ہے کہ نہیں، تو ادھر سے جواب آیا کہ کچھ نہیں ہے گھر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے مہمان کی ضیافت کرے، آج رات اس کو رکھے۔ تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں۔ گھر لے کے گئے، بیوی سے پوچھا کہ کیا ہے، تو کہا بس اتنا ہے کہ ہم لوگ کھا سکتے ہیں، اتنا ہی۔ تو کہا کہ میں اللہ کے رسول کے مہمان کو لے کے آیا ہوں، بچوں کو سلا دو بہلا کر کے، ہم بھی بھوکے رہ جائیں گے، مہمان کے سامنے بیٹھیں گے تو تم چراغ بجھا دینا، اور ہم صرف کھانے کی ایکٹنگ کریں گے، کھائیں گے نہیں، تاکہ اللہ کے رسول کا مہمان کھانا کھا لے۔ رات میں جب یہ رہ کہ مہمان صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ لے کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اپنی بھوک، اپنے بچوں کی بھوک، اپنی ضرورت، بچوں کی ضرورت، دونوں کو مار کے دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اور کہا کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے ان کو کتنی ہی سخت ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو لاسٹ کمنٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دل کی تنگی سے بچ جائے، یعنی جس کا دل بڑا ہو، اس طرح جیسا کہ یہ صحابہ کا ہے کہ صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتے۔ دیکھیے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، صرف یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج دیکھیے ہماری حالت کیا ہے، ہمیں اپنے بھائی کی ضرورت نظر نہیں آتی۔ ہم مسلمان کو، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کی ضرورت معلوم نہیں کرتے کہ کہیں ہمیں مدد نہ کرنی پڑ جائے۔ اور عام مسلمان تو چھوڑ دیجئے، ایک امام صاحب کے بارے میں پتہ چلا، ان کے پاس رہنے والوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا، ان کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ اللہ نے دیا ہے۔ وہ مؤذن جو ہے نا، وہ چندہ کر کے لاتے ہیں محلوں سے، اور ان کی تنخواہ ابھی تک نہیں بڑھی جب سے وہ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی تنخواہ بڑھوا لی زبردستی، حالانکہ ان کو اس تنخواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سوچئے کہ اگر یہ بات صحیح ہے، اور یہ صرف ایک پارٹیکولر آدمی کی بات نہیں ہے، پوری قوم کا یہ مزاج بن گیا ہے، کہاں یہ معیار کہ اپنی ضرورت، صحابہ کرام کی کیا ہے، ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک صحابی نے بکری کا سر انہوں نے اپنے پڑوسی کے پاس بھیجا، انہوں نے دوسرے کے پاس بھیجا، انہوں نے تیسرے کے پاس، اور 7 گھروں سے گھوم کر کے پھر ان کے پاس آ گیا۔ کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ میرا پڑوسی، میرا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کا۔ ان کے پاس گیا تو انہوں نے سمجھا کہ نہیں، میرا بھائی زیادہ ضرورت مند ہے۔ اور جب چھٹے کے پاس گیا تو ان کے علم میں تھا کہ نہیں، جس نے ان کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے بھیجا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے۔
ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب میں دیکھتا ہوں نا یہاں پہ ہماری گلی میں جو سب سے زیادہ امیر ہے وہ دل کا سب سے زیادہ غریب، گلی کے لوگ کہتے ہیں دل کا سب سے زیادہ غریب آدمی ہے، رمضان میں بھی اس کے یہاں سے، جب مزدوروں کے یہاں سے بھی لوگوں کے یہاں چیزیں جاتی ہیں، رمضان میں بھی اس کے یہاں سے کبھی کسی کے یہاں کچھ نہیں جاتا۔ سوچئے، بہرحال لوگوں کو تو ہم نہیں سدھار سکتے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل کرے جو اس کی نظر میں کامیاب ہوں گے، اور قیامت کے دن جن کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب قرار دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔